خبردار، ان 5 جگہوں پر درود شریف پڑھنا سخت گناہ ہے۔ اگر آپ ان 5 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں بھی ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ نیکی نہیں بلکہ اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس درود پاک کو ہم ہر دکھ کی دوا اور بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہی درود پاک بعض حالتوں میں پڑھنا معاذ اللہ گناہ یا بے ادبی بن سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم میں سے 90% لوگ انجانے میں وہ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں جو ہماری برسوں کی عبادتوں کو ضائع کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 5 خطرناک مقامات اور حالتوں کا ذکر کریں گے جہاں درود پاک پڑھنا نیکی نہیں بلکہ سخت وعید کا باعث ہے۔ اگر آپ اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوگی۔ ناظرین، فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ حق جاننا چاہتے ہیں یا اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے وہ 3 بڑے سوال رکھیں گے جن کے جواب اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کی برسوں کی عبادت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پہلا سوال، کیا کوئی ایسی ناپاکی یا گندگی کی جگہ ہے جہاں درود پاک پڑھنا ثواب نہیں بلکہ عذاب کا باعث بنتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا اپنی دکانداری چمکانے یا کسی کو متاثر کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا منافقت ہے یا عبادت؟ تیسرا سوال، وہ کون سی گھڑی ہے جب امام مسجد خطبہ دے رہا ہو یا آپ نماز میں ہوں تو درود پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا وہاں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی نماز خراب کر سکتی ہے؟ ناظرین، اگر آپ نے زندگی میں ایک بار بھی درود پڑھا ہے تو آج یہ چند منٹ کی گفتگو سن لیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم جذباتی تو بہت ہیں، ہم عاشق رسول تو کہلاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ ابھی جو اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، کیونکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے کاروبار اور ہماری عام مخلوق سے جڑا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو یقین مانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جی تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب۔ پوائنٹ نمبر 1، ناپاکی اور گندگی کی جگہوں پر درود پاک پڑھنے سے متعلق ہے۔ ناظرین، پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں جس نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے کہ کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں درود پاک پڑھنا ثواب کے بجائے عذاب بن سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن محبت کا پہلا تقاضا ادب ہے۔ شریعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ درود پاک ایک مقدس ذکر ہے اور مقدس چیز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی اور سخت ممانعت بیت الخلا یعنی واش روم کے اندر ہے۔ چاہے آپ وہاں نہا رہے ہوں یا حاجت پوری کر رہے ہوں، وہاں زبان سے درود پاک پڑھنا یا اللہ کا نام لینا سخت گناہ اور بے ادبی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے موبائل پر درود پاک کی رنگ لگی ہوئی ہے اور وہ واش روم میں بج اٹھتی ہے تو یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ دوستو، صرف واش روم میں ہی نہیں، ہر وہ جگہ جہاں کوڑا کرکٹ ہو، جہاں سے بدبو آ رہی ہو یا جہاں نجاست یعنی گندگی پڑی ہوئی ہو، وہاں کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا منع ہے، کیونکہ درود پاک کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا آپ اپنے کسی معزز مہمان کو گندگی میں بٹھائیں گے؟ نہیں نا، تو پھر درود پاک جیسی عظیم نعمت کو ایسی جگہوں پر پڑھنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ محترم عزیزو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب انسان پر غسل واجب ہو جائے یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس حالت میں زبان سے بلند آواز میں درود پڑھنا کیسا ہے؟ بلکہ بہت سے لوگ تو محبت و عقیدت میں پڑھ بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، علماء کے نزدیک ایسا عمل اختیار کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ کچھ فقہا نے اسے بالکل حرام نہیں کہا، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے خود کو پاک کیا جائے، غسل کیا جائے اور پھر اس پاک
پاک ہستی پر درود بھیجا جائے جو کائنات میں سب سے زیادہ پاک ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ گندگی اور میلے کپڑوں میں کسی بڑے افسر یا بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے، بالکل ویسے ہی درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک حاضری ہے۔ تو کیا آپ ناپاکی کی حالت میں یا گندگی کی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ حاضری دینا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں نا۔ اس لیے پیارو، اس سے بچو اور یہ بات آگے لوگوں کو بھی پہنچاؤ۔ ناظرین، ابھی تو یہ صرف شروعات تھیں۔ پہلے سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ گندگی اور ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے جو ہم اپنی دکانوں پر، اپنے کاروبار میں اور گاہکوں کے سامنے روزانہ کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ یقیناً دوسرا پوائنٹ آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ کیسے ہم درود پاک کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا کر کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 جو ہمارے رزق اور ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اکثر بازاروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دکاندار گاہک کو متوجہ کرنے یا سودا بیچتے وقت بلند آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک نیکی لگتی ہے، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اپنی دکانداری چمکانے، گاہک کو اپنی پارسائی کا یقین دلانے یا قیمت پر تکرار ختم کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہاں اصل مسئلہ نیت کا نہیں۔ جب آپ کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا نہیں، بلکہ اس مقدس کلام کو اپنی جیب بھرنے کا ذریعہ بنانا ہو، تو یہ صریحاً بے ادبی ہے۔ جس زبان سے تھوڑی دیر پہلے دنیاوی نفع کے لیے بولا گیا ہو، اسی زبان سے اسی مقصد کے لیے درود پڑھنا اس عظیم ذکر کی توہین ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ذکر دلوں کے سکون کے لیے ہے، گاہکوں کو متاثر کر کے مال بیچنے کے لیے نہیں۔ ناظرین، ایک منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے اللہ پاک کے نام اور درود پاک کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ ہم اسے چند روپوں کے بدلے بازاروں میں بیچیں گے؟ ابھی تو ہم نے آپ کو صرف دکانداروں کی مثال دی ہے، مگر ابھی وہ تیسرا پوائنٹ باقی ہے جو ہمارے گھروں اور ہماری محفلوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ حالت جس میں ہم میں سے ہر بندہ دن میں کئی بار ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور صرف اسی لیے اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو پہنچا ہوا بزرگ یا عاشق رسول سمجھیں، تو یاد رکھیں یہ عبادت نہیں بلکہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے۔ محترم عزیزو، کیا آپ کو پہلے سے یہ پتہ ہے کہ نیکی کے کام کے دوران بھی درود پاک پڑھنا منع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، جب آپ مسجد میں ہوں، جب امام منبر پر ہو، یا جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو۔ ہاں، ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سب عشق میں کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ کو زبان بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلا پوائنٹ بہت غور سے سنیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، خطبہ اور نماز کے دوران اونچی آواز میں درود پاک پڑھنا۔ ناظرین، اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، جس کا تعلق ہماری سب سے اہم عبادت جمعہ کے دن اور مسجد سے ہے۔ ہم جمعہ کے دن بڑے شوق سے مسجد جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک غلطی کرتے ہیں جو ہمارے پورے نماز اور ثواب کو ضائع کر سکتی ہے۔ جب امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوں اور اس دوران وہ ہمارے پیارے نبی کا نام مبارک لیں، تو ہم سب فرط محبت میں بلند آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت زبان سے درود پاک پڑھنا آپ کے خطبے کے اجر کو اور ذکر کو ختم کر سکتا ہے؟ محترم عزیزو، شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات کرنا تو دور کی بات، کسی کو بات کرنے سے روکنا بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان نہیں ہلانی، بلکہ صرف دل ہی دل میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی آواز دوسرے کے لیے خلل بن سکتی ہے، اور خطبے کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے سنا جائے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ بھی نوٹ فرما لیں، جہاں
جہاں ہم انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا نماز کی حالت میں محمد کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے یا نہیں۔ ناظرین کان کھول کر سن لیں کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت اور آپ کے کان میں نبی کا نام پڑے تو وہاں آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، وہاں آپ نے اپنی نماز کے اذکار پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے نماز کے بیچ میں درود پڑھ لیا تو آپ کی نماز میں خلل آ جائے گا اور آپ کو سجدہ سہو یا نماز دہرانی بھی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین ابھی ہم نے جو آپ کو مسجد اور نماز کا ادب بتایا ہے یہ تو عبادت کے وقت کا معاملہ تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، محفلیں سجا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں درود پاک پڑھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ جی ہاں ناظرین اگلا پوائنٹ ان بدنصیب محفلوں کے بارے میں ہے جہاں درود پاک پڑھنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ناظرین اب وہ چوتھی حالت کون سی ہے جس میں درود پاک پڑھنا مذاق بن جاتا ہے؟ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ناجائز محفلوں اور گناہوں کے کاموں میں درود پاک پڑھنا۔ محترم ناظرین اب جس چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم خوشی اور غم دونوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ پیارے عزیزو فقہا کا ایک بہت بڑا اور سخت اصول یاد رکھیں، ایسی محفل جہاں موسیقی چل رہی ہو، جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو اور یا جہاں بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں وہاں تبرک کے طور پر یا محفل کو اسلامی رنگ دینے کے لیے درود پاک پڑھنا سخت گناہ اور بے ادبی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فنکشن ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں اور بیچ میں برکت کے لیے درود پاک پڑھوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ درود کی برکت نہیں بلکہ اس مقدس کلام کی توہین ہے۔ پاک چیز کو ناپاک ماحول میں لانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہیرے کو کوڑے میں پھینک دے۔ ناظرین اب ہم آپ کو اس سے بھی خطرناک بات سناتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غلط کام کا ارادہ کرے، مثلا کسی کو دھوکہ دینے والا ہو، کسی حرام کام شروع کرنے والا ہو، یا کوئی کہے کہ بسم اللہ یا درود پاک شروع کرتا ہوں تاکہ کامیابی ملے، تو یاد رکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کے کام پر اللہ کا نام لینا یا درود پاک پڑھنا انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ ناظرین ابھی رکیں، یہ تو وہ جگہ تھی جہاں گناہ ہو رہا تھا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی حالت بھی ہے جہاں گناہ نہیں ہو رہا؟ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنی شریک حیات یعنی بیوی یا شوہر کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں بھی زبان سے درود نکالنا منع ہے۔ جی ہاں یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر بات کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، لیکن دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں۔ پانچواں پوائنٹ ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہے جو لا علمی میں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ محترم عزیزو وہ کون سی گھڑی ہے جب میاں بیوی کا ساتھ ہو اور بیوی پر درود لانا بے تابی بن جائے، اور اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کی زندگی کے ایک بہت اہم حصے کی اصلاح کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 زوجین کے مخصوص تعلقات اور برہنہ حالت میں درود پاک پڑھنا۔ محترم عزیزو اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں دین کے ان آداب کو سیکھنا ہے جن پر بات کرتے ہوئے اکثر لوگ ہچکچاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ہر ادب سکھایا ہے۔ اکثر شادی شدہ بھائی اور بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ہر وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک درود پاک ہر وقت کی عبادت ہے، لیکن جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں یعنی ازواجی تعلقات کی حالت میں ہوں تو اس مخصوص وقت میں زبان سے درود پاک پڑھنا یا کوئی بھی ذکر الہی کرنا سختی سے منع ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ اور فطری ہے۔ درود پاک ایک ایسی نورانی عبادت ہے جس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے
ہوتے ہیں جب انسان اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہو یا اس مخصوص حالت میں ہو تو اس وقت اللہ کے کلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو زبان پر لانا اس ذکر کی عظمت کے خلاف ہے۔ یہ ادب اور حیا کے منافی ہے کہ ایک طرف انسان جسمانی لذت میں ہو اور دوسری طرف وہ اس مقدس ترین ہستی پر درود پاک بھیجے جس کا مقام عرش سے بھی بلند ہے۔ محترم ناظرین، مزید ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب انسان غسل خانے میں برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے ہو یا نجاست کی حالت میں ہو تو وہاں پر بھی زبان سے درود پاک پڑھنا منع ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، آپ کا دل ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد رہ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ پابندی صرف اس زبان پر ہے، کیونکہ یہ زبان جب درود نکالتی ہے تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز نکالتی ہے، اور قیمتی چیز کے لیے وقت اور مقام کا قیمتی ہونا بھی ضروری ہے۔ اختتامی نصیحت: عزیز دوستو، اب تک آپ نے وہ 5 بڑی حالتیں سنی جن میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے۔ یہ تمام مسائل مستند فقہا کی کتب اور علماء کرام کی رائے کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اپنے کسی قریبی مفتی یا مستند عالم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ دین صرف عمل کا نام نہیں بلکہ ادب کا نام ہے۔ ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں اس کا مقصد صرف علم میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت و محبت کو دل سے سمجھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ادب بجا لانے اور درود پاک کی فضیلت و ادب کو سمجھ کر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کر کے اس خیر کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کے ایک شیئر سے شاید کسی کی عبادت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اپنے شہر کا نام بھی بتائیں تاکہ بہت سے لوگ یہ جان سکیں کہ یہ ویڈیو کتنی اہم ہے۔ اور آخر میں اس بابرکت چینل ایمان کا سفر آفیشل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روزانہ ایسے ہی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ایمان افروز ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔